اس بات میں کوئی شک نہیں کہ افغانستان میں دیر پا امن ہی پاکستان میں امن کا ضامن ہے، لیکن حالات کا تقاضا یہ ہے کہ ہم خواہ طالبان کے وکیل بننے کی بجائے بیک بینچز پر رہ کر ان کی جائز مدد کریں، خصوصاً ایسے حالات میں جب ہمارے وزراء کے بیانات ہمارے ہی خلاف استعمال کیے جانے کے آثار نمایاں ہوتے جا رہے ہیں۔ معروف صحافی اور اینکر پرسن عادل شاہزیب اپنی تازہ تحریر میں لکھتے ہیں کہ نیوزی لینڈ کرکٹ ٹیم کے دورہ پاکستان کی منسوخی سے یہ تاثر مضبوط ہوا ہے کہ طالبان کے افغانستان میں برسر اقتدار آنے کے بعد اب پاکستان دنیا کے لیے ایک محفوظ ملک نہیں رہا۔ انگلینڈ اور نیوزی لینڈ کرکٹ بورڈ کے تازہ موقف سے بھی یہی بات چھلک رہی ہے۔ عادل کا کہنا ہے کہ حالات کا تقاضا تو یہ ہے کہ عالمی منظرنامے پر گہری نظر رکھ کر معاملات کو ہر ممکن حد تک سنبھالنے کی کوشش کی جائے، لیکن ہم گزشتہ ایک ماہ سے عالمی طاقتوں کو یہ لیکچر دینے میں مصروف ہیں کہ کیوں نہ طالبان کی حکومت کو تسلیم کر لیا جائے۔ ساتھ میں ہم کبھی طالبان کی حکومت کو کثیر النسلی بنانے کے وعدے کر رہے ہیں تو کبھی تاجک اور ازبک قیادت سے طالبان کی صلح کروانے کے۔ وزیر اعظم سمیت اہم حکومتی وزراء کے بیانات سے یہی لگ رہا ہے کہ ہمیں اس وقت اپنے گھر کی فکر کرنے کی بجائے افغانستان میں طالبان حکومت کے مستقبل کی زیادہ فکر ہے۔ عادل شاہزیب کہتے ہیں کہ افغان طالبان اپنی حکومت بنا چکے، ان کا اپنا فل ٹائم وزیر خارجہ موجود ہے، اس لیے اب وقت آ چکا ہے کہ ہم اس بات کو ترجیح دیں کہ طالبان دنیا کے سامنے اپنا کیس خود لڑے۔ وزیر اعظم عمران خان بھی جتنا جلدی یہ ذہن نشین کر لیں کہ طالبان کی وکالت ہمیں اور خود طالبان کے لیے آگے جا کر نقصان دہ ثابت ہوگی، اتنا ہی دونوں کا فائدہ ہوگا۔ خود افغان طالبان آف دی ریکارڈ ملاقاتوں میں اس بات پر قائل نظر آتے ہیں کہ پاکستانی وزراء کے ان کے حق میں جاری ہونے والے بیانات سے انہیں الٹا نقصان پہنچ رہا ہے۔ عادل شاہزیب کہتے ہیں کہ ہمارے سامنے قلعدم تحریک طالبان پاکستان کا خطرہ تیزی سے سر اٹھا رہا ہے۔ گزشتہ چند ماہ میں پاکستان کے نہ صرف سرحدی علاقوں بلکہ شہروں میں بھی ٹی ٹی پی کے حملے بڑھے ہیں، جن میں اکثر کی ذمہ داری ٹی ٹی پی نے ہی قبول کی۔ رواں سال 2021 کے 9 ماہ کے دوران اب تک ٹی ٹی پی اور دیگر دہشت گرد گروہ پاکستان میں کم از کم 150 حملوں کی ذمہ داری قبول کر چکے ہیں۔ دوسری جانب سے تشویش کی بات یہ ہے کہ پاکستانی ریاست اور حکومت دونوں تحریک طالبان پاکستان کو عام معافی دینے کی تجویز آگے بڑھا رہے ہیں، حالانکہ طالبان نے اس تجویز کا مذاق اڑاتے ہوئے جواب میں حکومت پاکستان کو مشروط معافی دینے کی پیشکش کی ہے۔ عادل شاہزیب کہتے ہیں کہ اگرچہ اس بات کے قوی شواہد ابھی سامنے آنا باقی ہیں، لیکن بظاہر یہی لگ رہا ہے کہ فی الحال کرکٹ کی آڑ میں ہی صحیح لیکن پاکستان کو سبق سکھانے کی دھمکیاں دینے والے مغربی ممالک اپنے عمل کا آغاز کر چکے ہیں۔ افغانستان کے حالات مزید بگڑیں یا سدھریں، اس سے زیادہ ہمیں اب اس سے سروکار رکھنا پڑے گا کہ کرکٹ کے میدان میں ہمیں تنہا کرنے کے بعد اگلا وار کہاں سے اور کس میدان میں کیا جائے گا۔ عمران خان حقانیہ مدرسے سے فارغ التحصیل حقانیوں کو پشتونوں کا قبیلہ تو بنا چکے، لیکن جس کھیل کے چیمپئن بن کر وہ وزیر اعظم بنے، اس کھیل میں ہمیں میدان جنگ میں اترے بغیر ہی ہزیمت کا نشانہ بنایا جا چکا ہے۔ ہم بے شک نیوزی لینڈ اور انگلینڈ کرکٹ بورڈ کے فیصلوں کی 100 وجوہات تلاش کر سکتے ہیں، لیکن اگر ان وجوہات کی تلاش کا آغاز گھر سے ہو تو نتائج زیادہ مثبت ہوں گے۔ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ افغانستان میں دیر پا امن ہی پاکستان میں امن کا ضامن ہے، لیکن حالات کا تقاضا یہ ہے کہ ہم بیک بینچز پر رہ کر ہی طالبان کی جتنی مدد کر سکتے ہیں وہی کریں، خصوصاً ایسے حالات میں جب ہمارے وزراء کے بیانات ہمارے ہی خلاف استعمال کرنے کے آثار نمایاں ہوتے جا رہے ہیں۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔